ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایونٹ ہو جائے ملک سے باہر، اور یا فار ایگزامپل کوئی کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی کے کسی ایک فرد نے کوئی توہین کر دی، کوئی جرم کر دیا، تو کیا مسلمانوں کے اوپر اب یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی عزت و تکریم نہ کریں، ان کے اوپر یہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ بدلہ لیں پوری کمیونٹی سے؟ کیا اسلامی تعلیمات میں ایسا کچھ ہمیں ملتا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے عدالتی ایک نظام رکھا ہے۔ اصل میں لوگ آپے سے باہر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ عدالتیں انہیں انصاف نہیں دیتی، جرم کو جرم نہیں سمجھتی، مجرم کو کچھ لے دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بہت سارے ہو چکے ہیں، باقاعدہ یہ نہیں کہ صرف فارغ کیا گیا، انہیں باحفاظت طریقے سے ملک سے باہر بھیجا گیا۔ تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہم ایسا کریں گے تو آگے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، تو وہ قانون کو خود ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح رویہ ہے، صحیح نتیجہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ قصور عوام کا نہیں، یہ قصور ریاست کا ہے کہ یہ تو اسے یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے جب میرا حق مل گیا، مجھے میرا انصاف مل گیا، تو میں سڑک پہ نکلوں گا ہی نہیں، میں تو بلکہ حکومت کا شکریہ ادا کروں گا، ان عدالتوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، سارے کہہ رہے تھے، یہ اتنا بڑا المیہ بن چکا ہے کہ آج ہم پاکستان میں تقریباً ہر چینل پہ علماء بیٹھ کے تقریباً ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے اقلیتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی ملک میں مسلم کمیونٹی کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں کہیں بات ہوتی ہے؟ کہیں نہیں ہوتا۔ تو کیا مسلم اس دنیا کا حصہ نہیں ہے؟ یعنی ساری دنیا کے قوانین ہم پر لاگو ہوتے ہیں کہ ہم اس کو چومیں، اس کو پیار کریں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو پانی پلائیں، اس کو روٹی کھلائیں، اس کو بستر دیں۔ باقی لوگوں کا مسلمانوں کے لیے کوئی فرض نہیں بنتا کہ یہ بھی ایک جیتی جاگتی مخلوق ہے۔ تو جب آپ کسی کو جو عزت دیں گے، جو تکریم دیں گے، جو سلوک کریں گے، آگے پھر وہ جو انتقامی جذبات ہیں وہ پھر اسی طرح ابھرتے ہیں۔ مگر پروگرام ہوتے ہیں، مگر اس کی تاثیر کہاں ہوتی ہے معاشرے میں؟ ہوتی ہے۔ اب تاثیر آپ لیں گے تو وہ تاثیر ہوگی۔ اب دیکھیں، وہ مسلمان نہیں لے رہے نا پروگرامز کے باوجود؟ نہیں لیتے ہیں، دوسرے نہیں لے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں کسی نے آواز اٹھائی ہے کہ ایک یعنی غیر مسلموں نے اٹھائیے؟ غیر مسلموں نے کیا اٹھائی ہے؟ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ مسلمانوں سے زیادہ اٹھائی ہے۔ نہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں، نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر جیسے ہمارے پروگرام کا پھر ہم یہی کہیں گے کہ گویا یہ جو کچھ آواز اٹھائی گئی ہے یہ کوئی خاص کوڈ تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پریشر ڈالیں گے، لیکن پریشر ہوگا نہیں، تم اس سے کچھ نہیں سمجھنا، تم کچھ جیسے آپ درخواست لے کر جاتے ہیں اور وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ اس کو تعینات کرو اور مجھے رپورٹ کرو۔ آگے جب درخواست جمع کراتے ہیں وہ نہ آرڈر ہوتا ہے، نہ رپورٹ ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ اس کی تعیناتی ہوتی ہے، وہ کوڈ ورڈ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کوڈ ورڈ میں جو احتجاج ہو رہے ہیں یا آواز اٹھائی جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جگہ ان کو ضرورت پیش آئی کہ فوج ہمیں فلاں سرحد پر چاہیے، فوج کی کمی پڑ گئی۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ جی یہ جو فلاں علاقے میں اقلیتی علاقہ ہے اور وہاں ہماری فوج کافی تعینات ہے اور وہاں کوئی جنگ ونگ تو ہو نہیں رہی، تو آپ اس فوج کو بلا کر اس سرحد پہ بھیج دو جہاں ضرورت ہے۔ تو امیر المومنین نے وہ فوج بلا لی۔ بلانے کے بعد اس سال کا جو جزیہ تھا، جو انہوں نے وصول کیا تھا ٹیکس، وہ سارے کا سارا ان کو واپس کر دیا کہ جب ہم آپ کی حفاظت پر اپنی فوج معمور نہیں کر سکتے تو آپ سے ٹیکس لینا ہمارا حق نہیں بنتا۔ ہم ٹیکس اسی لیے لے رہے ہیں۔ تو کیا آج کسی بھی ملک میں اب پاکستانیوں پر اتنا بڑا یعنی ایک داغ لگتا ہے کہ جی یہ واحد قوم ہے جو ٹیکس نہیں دیتی، جی یہ نان فائلر لوگ ہیں، حالانکہ ہم میں بے شک وہ نان فائلر بھی ہوں۔ ہر نان فائلر بھی دنیا کی ہر چیز پر ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ وہ دال خریدنے بھی جائے تو اس پہ ٹیکس دے کے آتا ہے، ایک دوائی پوسٹان کی گولی بھی لینے جائے تو اس پر بھی ٹیکس پے کر کے آتا ہے۔
ہر چیز پھر بھی ہم نان فائلر ہیں، ہر چیز میں ہم ٹیکس ادا کرنے کے باوجود ہم نان فائلر ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی قدر نہیں کریں گے اور ان کو سراہیں گے نہیں کہ واقعی یہ بھی ملک کے باسی ہیں اور ملک سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ایک قوم ہے، جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اس کا کوئی بھی رزلٹ اور نمونہ نہیں دیں گے۔